عزیزان محترم، ماہ مبارک رجب بہترین مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس مہینے کو اپنی زندگی میں درک کریں۔ کچھ بہرحال مقدمہ اسی مہینے پر کہ خداوند متعال نے اس مہینے کو اپنے آپ سے نسبت دی ہے، اور یہ مہینہ جو ہے وہ چند جو ایسے مہینے کے جس میں پروردگار نے جنگ کو حرام قرار دیا اس میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پروردگار انسان کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی طرف پلٹے، اپنی بازگشت کو پیدا کرے، ڈھونڈے اور اپنے آپ کو پاک کرے۔ اس مہینے میں رجب جو ہے وہ بہشت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے، اور علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس نہر میں غوطہ کھائے گا یعنی تطہیر کرے گا، اپنے آپ کو پاک کرے گا، اور یہ طہارت ولایت کی طہارت ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو پاک کرے گا پھر شعبان میں داخل ہوتا ہے۔ جب طہارت سے پاک کرے گا تب شفاعت رسول حاصل کرے گا۔ شعبان کا مہینہ رسول خدا سے نسبت رکھتا ہے، جب اس سے گزرے گا تب اس قابل ہوگا کہ ماہ رمضان میں خدا کا مہمان بنے۔ ظاہر مقصد الہی ہے، پروردگار نے ہر چیز کا ایک ریزن رکھا ہے، تو ہماری ظاہر ہم چیزوں کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ خدا کے لیے ہر دن خدا ہی کا ہے، دن وقت یہ سارا نظام خدا کی خلقت ہے، لیکن اگر اسی خلقت میں وہ کسی کو نسبت دے دے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی دن اور روز صبح شام ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے نہیں جب رجب کا چاند نکلے تو یوں ہو جاؤ۔ پھر اسی طرح خدا جگہ بھی سب خدا کی ہے، ظاہر کسی اور نے تو نہیں بنائی ہے، زمین خدا کی، آسمان خدا کا، یہ سب خدا کا، لیکن خدا نے کعبہ کو اپنے سے نسبت دی۔ بس بہرحال مجھے مجمع جو ہے وہ آپ کا تھکا ہوا ہے مجھے لگ رہا ہے، لیکن بے فکر رہے، مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ تھکا مجھے ہونا چاہیے، 24 گھنٹے مسلسل جاگتا ہوں میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو دیکھیں عزیزان محترم، ولایت جو ہے وہ آسان نہیں ہے، ولایت قیمت مانگتی ہے، اور قیمت کے لیے انسان کو بہرحال ایک پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر کوئی یہ قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ خدا نے اس مہینے کو اپنے آپ سے نسبت دی، خدا بہتر جانتا ہے۔ استغفار کرو، صبح استغفار کرو، شام استغفار کرو، کیوں؟ خدا چاہتا ہے پاک ہو، خدا چاہتا ہے تمہارے گناہ بخشے جائے۔ اب یہ خدا کی مصلحت ہے، کیوں؟ کیونکہ خدا نے جن نجاست کو ان سے دور رکھا ہوا ہے، خدا چاہتا ہے کہ پاک ہو۔ اب خدا نے اس مہینے کو اپنے آپ سے نسبت دی، اسی طرح خدا نے دنیا میں کس جگہ کو اپنے آپ سے نسبت دی؟ کعبے سے۔ مسلمانوں میں پڑھ رہا ہوں بھائی، ٹھیک ہے؟ خدا نے کعبے، سب زمینیں خدا کی ہیں، خدا کی ہر چیز ہے، یہ بھی زمین خدا کی ہے، ہر چیز خدا کی ہے، لیکن خدا نے کعبے کو کس سے دی؟ اپنے آپ سے۔ یعنی جس مہینے کو اس نے اپنے آپ سے نسبت دی، جس جگہ کو اس نے اپنے آپ سے نسبت دی، اس میں اس نے علی ابن ابی طالب کو اتارا۔ اب کیوں، کیسے مولانا صاحب کیوں ایسا ہو گیا؟ وہ تو اللہ کی مرضی، خدا جو چاہے کرے۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ مولا کی والدہ دروازے سے جائیں، خدا نے بولا دیوار، خدا کی مرضی۔ خدا چاہتا تھا دکھانا کہ یہ، ورنہ لوگ کہتے ہیں ہاں دروازے کی چابی ان کے گھر کے پاس تھی، کہہ سکتے تھے نا، چابی تو انہی کے پاس تھی، بنی ہاشم کے پاس چابی تھی، کہا نہیں ان کے پاس تو چابی تھی، یہ کچھ بھی کر سکتے۔ نہیں، خدا نے کہا نہیں، میں دروازے سے بھی نہیں لے کے جاؤں گا، میں ایسا توڑوں گا جسے کوئی بھر نہیں پائے گا۔ اب یہ فضیلت ہے انسان محترم، خوب فضل ہے، یہ مولا کی فضیلت ہے، یہ
اس میں مطلب کوئی کہے کہ خوب یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، خوب پھر ان کو پتہ ہی نہیں فضیلت کسے کہتے ہیں. البتہ فضیلتیں بھی انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، تو جو انسان ہوتا ہے انہیں انسان سمجھ میں آتا ہے، اور انسان ہی انسان کامل کی طرف بڑھتا ہے، حیوان جو ہے وہ انسان کامل کی طرف نہیں بڑھتا. اسی لیے بہت زیادہ ٹینشن بھی لینی چاہیے، اور حق جو ہے وہ ویسے بھی جو ہے وہ چھانا ہے دنیا میں، آج نہیں تو کل چھا ہی جائے گا. ہمیں اپنا فرض جو ہے نا اس کو صحیح نبھانا ہے کہ ہم نے حق کے لیے کیا کیا، یعنی ہم اس حق کی آواز کو کہاں تک پہنچتے ہیں. اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ناراض کریں. بعض اوقات بھی بندہ آج کل آپ کو پتا ہے نا، اچھا بہت آئیڈیالوجیکل چیزوں میں فرق ہوتا ہے. جب آپ ولایت کو قبول کرتے ہیں تو ولایت ظہور کرتی ہے، اور جب وہ ظہور کرتی ہے تو وہ عمل سے، کردار سے، افکار سے، یعنی اچھا پھر وہ ولایت اگر پوری نیشن پہ ہو تو اس کا الگ فلسفہ ہے. بہت احتیاط سے پڑھنا پڑتا ہے آج کل، ایک تو سب لائیو جا رہا ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کب کچھ کوئی کاٹ دے اور ویسے ہی کٹ جائیں ہم لوگ. تو ہاں احتیاط کریں. جانو محترم ابھی کوئی بولے کہ نہیں جی اب کیا کریں، دیکھیے بہت سارے لوگ دنیا میں سننا چاہتے ہیں. اب آپ کیا کریں، بند تو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال آپ کو فلٹر لگا کے چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں آئیڈیالوجیکل ولایت کو کچھ لوگ صرف زبان تک رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے برا لگے آپ کو، لیکن بہرحال برا نہیں مانیے گا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا. یہ لیں، کچھ قومیں ولایت کو صرف منقبتوں میں رکھتی ہیں، دھمالوں میں رکھتی ہیں، اور کچھ قومیں ولایت کے لیے خیبر شکن میزائل بناتی ہیں. فرق ہے نا، فرق ہے. ولایت یعنی آج تک ایسا کام کرو کہ آج بھی خیبر کانپے. کیوں؟ آج بھی اس دور میں بھی خیبر شکن بنا دیا. فرق ہے، آئیڈیالوجیکل فرق ہے جانے محترم. اسی لیے بہت سی باتیں کرتے ہیں تو کہیں ناگزیر ہو جاتی ہیں، کہیں پسند آتی ہیں. ولایت کو جب تک آپ اپنے وجود پہ ظہور نہیں دیں گے، اس کا مطلب خدا نخواستہ نہیں کہ ہم منقبتیں نہ پڑھیں، اشعار نہ لکھیں، نہ سارے کام کریں. اور ویسے بھی یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. علی کو روک نہیں سکتا کوئی، اور یہ اس کو کوئی نہیں، اور یہ چلتا رہتا ہے. یہ اور ہر فیلڈ میں الگ الگ ہے. ہو سکتا ہے کوئی جو ہے وہ مختلف طریقے سے سمجھتا ہو، کوئی کسی اور طریقے سے سمجھتا ہو، تو اس کو تو کوئی بھی نہیں روک پایا، اور یہ چلتا رہے گا. میں ایک ہندو پادری، جو ہندو ان کے سوامی جی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میرا ایک لائیو پروگرام تھا مولا کائنات کی شخصیت پہ. کچھ مختلف قسم مذاہب کے لوگ تھے، مسیح تھے، کرسچن، اور یہ کچھ افریقہ سے تھے، اور ایک سوامی جی جو تھے وہ انڈیا سے تھے. تو اسی پہ مولا کی اس پہ گفتگو چل رہی تھی. تو خیر وہ کیونکہ ان کے یہاں آپ کو پتہ ہے ہندوؤں کے یہاں یہ مختلف میوزک اور راگ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں کو زیادہ درک کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیں پروردگار نے اس نام میں کیسی خاصیت رکھی ہے. یہ نام جو ہے آج تک ہر زبان میں ہر طرح کے لوگ اس نام سے، باقی کسی اور نام میں کچھ ہے ہی نہیں. اب یہ اس نام میں خوبصورتی ہے، یعنی اس کو جو لوگ الفاظ پڑھتے ہیں، جو لوگ مختلف طریقے سے ووکلز پہ اسٹڈی کرتے ہیں، ہر لفظ کی اپنی ایک شکل ہوتی ہے، اور اگر وہ لفظ اس شکل سے بیان کیا جائے نا تو وہ دل میں اتر جاتا ہے. خدا نے اس نام کے اندر ایسا راز رکھا ہے کہ یہ ہر لہن میں آ جاتی ہے، ہر زبان میں آ جاتی ہے. ہر قوم اس کو، جو اسلام کو بھی نہیں مانتی، اس کو قبول کر لیتی ہے. تو اب آپ اس کو کیسے، آپ کیا بولیں بھائی ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ یہ تو اس سے پوچھو جس نے بنایا ہے، اس کی مرضی، اس نے بنایا ایسے جانے محترم. لیکن بس وہ یہ کہ ہم اس کا شکار نہ رہیں، مطلب پھر ہم بعض اوقات سمجھ نہ پائیں کہ اوہ یہ علی ہے تو
کیا ہے؟ اصل ایسی بات کرنا ہی مناسب نہیں ہے. جب مولا کائنات خود کہہ رہے ہیں کہ کفا بھی فخرن، مجھے فخر ہے، مجھے افتخار ہے، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں. یعنی مولا اپنے اوپر جو افتخار کر رہے ہیں وہ بندگی پہ کر رہے ہیں، اور بندے پتہ نہیں مولا کو کچھ اور بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے پھر ولایت ظہور نہیں کرتی. یہ اہل بیت نے خود فرمایا ہے. آپ ابھی اگلا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، صلوات شعبانیہ ہے، اس کے اندر آپ پڑھیں، ائمہ سے تعلیم ہے. کہا ہے کہ جو ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا وہ بھی گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی نابود ہو گیا. صرف وہی کامیاب ہے جو ان کے ساتھ ہے. یہ بالکل کشتی نوح رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کہا کہ اہل بیت، میرے اہل بیت کا مثل سفینۃ النوح، سفینہ نوح کی طرح ہے. جو سوار ہوگا وہی بچے گا. اب آپ آگے کی طرف جانا شروع کر دیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، پیچھے آپ رک جائیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کامیابی ویسی ہے جیسے انہوں نے فرمایا ہے. اب اپنی تعویل کرے کہ نہیں وہ تو یوں تھا، یہ تو یوں تھا، تو پھر عزیزان محترم پھر ہم امام کے لیے کچھ نہیں کر رہے، پھر ہم صرف اپنے نفس کے لیے اور نفس کا شکار ہوئے ہیں. وہ امام کہ جو قیامت کے منظر کو اپنی مناجات میں ترسیم کر رہا ہے، وہ کیسا امام ہے؟ وہ امام کو ہم امامت کو خود بھی نہیں اس طرح سمجھ پائے، اور نہ ہم نے لوگوں کو سمجھایا امام کیسے کہتے ہیں. امام کی تعریف صحابی کہتا ہے کہ میں گزر رہا تھا اور مدینہ میں جو قبرستان ہے جہاں احد کے شہداء بھی دفن تھے، اور خاتون جنت حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ حضرت حمزہ کی شہید کی قبر پہ بیٹھی ہوئی. صحابی کہتا ہے میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور میں نے بی بی سے سوال کیا. میں نے کہا کہ بی بی یہ مولا نے قیام کیوں نہیں کیا جبکہ حق پہ ہیں، حق پہ تھے، ہم نے بھی حدیثیں سنی، امام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ بی بی نے امامت کی تعریف کی ہے. عزیزان محترم ہمارے لیے یہ ہم لوگ آتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، ہماری باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک ہم اہل بیت کی بات نہ منتقل کریں. اصل کمال ان کے الفاظ میں، ہمارے نہیں ہے. بی بی نے فرمایا کہ امام کی مثال مثل کعبہ ہے. امام کی مثال کعبہ ہے. کعبہ چل کے لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگ چل کے کعبہ کا طواف کرتے ہیں. امام اسے کہتے ہیں جس کے پاس امت آتی ہے تو پھر امام قیام کرتا ہے. جب لوگ ہی نہیں آئے تو امام کیسے قیام کرتا ہے؟ یہ نہیں تھا کہ امام کو خدا نہ خواستہ وہ خوف تھا، نہ، وہ جس کے لیے جو ہے وہ تلوار آسمانوں سے آئے، وہ جو تنہا جو ہو وہ دشمن کو جو ہے وہ للکار دے، وہی اصل امام ہے کہ جانتا ہے کہ دین کی بقا کس میں ہے. امام کے پاس، امام نے خود کہا، امام کے اپنے جملے ہیں، امام نے کہا کہ میں اول مظلوم ہوں دنیا کا. اور جانے محترم کیوں ہے ایسا؟ وہ بہرحال جشن کا دینا میں نہیں چاہتا کہ آپ اداس ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم ان گلوں کو پڑھیں جو کہ امام نے کیے ہیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی خدا نخواستہ گزشتہ امتوں کی طرح صرف زبان پہ ولایت کو رکھیں، اور وہ جو اصل ولی ہے زمانے کا وہ ہمیں دیکھے اور کہے کہ دیکھو یہ واہ واہ تو کر رہے ہیں لیکن یہ میری طرف متوجہ بالکل نہیں ہے، یہ میرے ساتھ وہی کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ، آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ میرے ساتھ کہیں وہ نہ کریں جو کوفہ والوں نے امام کے ساتھ کیا کہ ابھی سردی ہے، ابھی گرمی ہے، ابھی یوں ہے. عزیزانہ محترم دیکھیں امامت کا جو صحیح آپ کو جو امامت کو پیش کرنا ہے نا، ہم امامت کے مطیع ہیں، اطاعت گزار ہیں.
ہمیں امامت کی اطاعت کرنی ہے، ہم امت ہے. امت کے لیے امام کا حاضر ہونا کمال ہے. اگر امام حاضر نہیں ہے تو امت کیا کر رہی ہے پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ امت تیار نہیں ہے. کربلا بہت بہترین درس ہے. کیا ہے؟ امام کو بلایا، لوگ نہیں آئے. امام آئے، لوگ نہیں آئے. امام کی حاکمیت آج ہم لوگ، ہمارے دلوں میں خلش رہتی ہے، امام 25 سال خاموش رہے، امام کا حق یوں ہو گیا، یہ ہو گیا. عزیزان محترم، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ واپس جائیں، دعا اس یا لیتنی، یعنی کاش ہم ہوتے، شاید ہوتے. پڑھتے بھی ہے نا ہم لوگ زیارت نامے میں. اب ہم واپس نہیں جا سکتے. اب کیا کریں؟ اب ایسا کام کرو کہ وہ جو امامت وہاں چھپ گئی یا دبا دی گئی، امام کو نہیں، حاکمیت کو. امام کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا. امام پورے عرش و زمین کے لیے امام ہے، ساری زمین اور آسمان امام ہے. امام صرف ایک جگہ کے لیے امام نہیں ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اسے کہتے ہیں کہ ایک نگاہ جب وہ اپنی اٹھاتا ہے اس زمین سے، تو اس کی ایک نگاہ عالم امکان کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے. ایک نگاہ جب امام اٹھاتا ہے، اس کی ایک نگاہ جو ہے وہ وہاں تک پہنچتی ہے. یعنی پورا عالم اس کے سامنے حاضر ہے. یعنی اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ امام ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے اللہ نے یہ منصب دیا ہے. یہ منصب الہی ہے، اس کو میں اور آپ چھین نہیں سکتا کوئی خدا نہ خواستہ. لیکن امت ہوتے ہوئے اس امام کی ولایت کی حاکمیت ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو شاید یہ کرتے. خوب نہیں ہے. آج اگر امام زمانہ کی حاکمیت کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے تو پھر ہم امام علی کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انہی کا فرزند ہے. عزیزان محترم، خوب اس کے لیے ظاہر ہے اس ولایت کو آپ کو ظہور دینا پڑے گا. عمل کے اوپر آپ آئیں، یعنی آپ جشن سے واپس جائیں تو آپ کے اندر کوئی ایک صفت ایکسٹرا ہو. آپ کی رفتار میں، آپ کی گرفتار میں، آپ کی گفتگو میں کوئی چیز ایسی ہو جسے مولا چاہتے ہو میرا ماننے والا ایسا ہو. یہ چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں کروں گا اور آپ سے التماس سے دعا. عزیزان محترم، نہج البلاغہ جو ہے وہ جس طرح قرآن ہمارے معاشرے میں مجہول ہے، نہج البلاغہ بھی ویسی ہے. خوب اس میں کسی غلطی ہے، میری غلطی ہے، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا. میں یہاں آتا ہوں، گھنٹوں باتیں کرتا ہوں، میں نہج البلاغہ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو پبلک بھی نہیں سنتی جا رہے، پبلک کا بھی دل نہیں چاہتا، پبلک بھی اس طرف نہیں جاتی. پبلک بھی شارٹ ٹرم ولایت چاہتی ہے. تھوڑا جشن ہو جائے، تھوڑا اچھا گرما گرم ماحول ہو جائے، لیکن مولانا کیا مولا کا اچھی بات ہے کرے، لیکن اس کے بعد اپنی زندگی. پھر امام کہاں گئے؟ پھر ولایت کہاں گئی؟ کہاں ہے وہ ولایت؟ خود نہج البلاغہ، یعنی میں خود شرمندہ ہوتا ہوں جب میں جرداق مسیح، جارج جرداق جو تھا کرسچن، جب میں اس کی بایوگرافی پڑھتا ہوں کہ کتنی دفعہ اس نے نہج البلاغہ کو پڑھا، میں خود شرمندہ ہوتا ہوں. میں آپ کو کیا کہوں؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس چیز سے میں شرمندہ ہوں تو اپنی شرمندگی کا اظہار نہ کروں. ہو سکتا ہے میری اس گفتگو سے کوئی جوان گھر میں جا کر نہج البلاغہ پڑھنا شروع کر دے خطبوں کو. عزیزان محترم، میں انشاءاللہ بھی یہ چند دن جو بہرحال اسلام آباد میں توفیق ہے، کوشش کروں گا کہ میں نہج البلاغہ سے ان متنوں کو پیش کروں کہ جو ہم نہیں پڑھ پاتے، نہیں طرف متوجہ نہیں ہے. امام کا ایک قول ہے، امام کی اپنی صفات ہیں، امام نے صفات کو بیان کیا ہے. امام کی بھی صفات ظاہر ہے، امام کے لیے دنیا کے دانشوروں نے کتابیں لکھی ہیں. ایک ملحد جو کسی مذہب کو نہیں مانتا اور وہ لبنان کا رہنے والا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ علی جو ہے، یعنی حضرت علی کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ نسخہ مفردہ ہے، یعنی یہ ایسا نسخہ ہے کہ ایک ہی ہے. یہ دوسرا، اصل وہ مذہب کو نہیں مانتا، لیکن بہرحال دانشور ہے، مطالعہ کرتا ہے کتاب کا. اصل کہہ رہا ہے دوسرا ہے ہی نہیں. تو دوسرا ہے ہی نہیں تو بھائی پھر کمپیئر بھی نہیں کرنا چاہیے نا کسی کے ساتھ. آپ کمپیئر اس کو کریں کہ جس کو مطلب ہو. اصل
اصل ہے ہی نہیں کوئی. اور خود جو ہے وہ ابن الحدید اہل سنت ہے. وہ آپ دیکھیں, وہ کہتا ہے کہ جب میں نے ان ساری چیزوں کو بڑا, آپ کو پتا ہے شرح نہج البلاغہ اس نے لکھی, اہل سنت ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے مختلف صفتیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں, کوالٹیز پائے, کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو متضاد ہیں, یعنی اگر یہ ہے تو وہ نہیں ہے, وہ ہے تو یہ نہیں ہے. خوب کیسے کوئی شخص شجاع ہے, بہادر ہے, کہاں جنگ میں, بہترین تلوار اس کی بہترین ہے, لیکن رات کو عابد نہیں ہے, وہ عابد نہیں ہے. اس اختیار ہے اس کے پاس, سب کچھ ہے, کسی کے پاس طاقت ہے, قدرت ہے, تو یعنی اتنی سلطنت طاقت رکھتا ہے کہ جس کی ایک ضربت شکلین کی عبادتوں سے افضل ہو, وہ خود ضربت کھائے. یعنی یہ کہتا ہے کہ بہت ساری چیزیں, آپ سفید اور کالے کو دن اور رات کو جمع, کہا مگر یہ ہستی ایسی ہے جس میں یہ صفتیں جمع ہوئی ہیں. یہ آسان نہیں ہے ظالم محترم. دنیا نے کتابیں لکھ دی ہیں, جو جرداق مسیح کی کتاب ہے کہ حضرت علی کی آواز, یعنی دا وائس آف ہیومن جسٹس, عدالت صوت انسانیہ, یعنی عدالت کی جو اگر انسانیت کی آواز ہے تو وہ صرف حضرت علی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جتنا پڑھا, اور کہتا ہے مسیح ہونے, کرسچن ہے وہ, کہتا ہے کرسچن ہونے کا جو میرا مذہب ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں حضرت عیسیٰ سے زیادہ حضرت علی کو کہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی کی صفاتیں بہت زیادہ ہیں. بہرحال آپ جوان ہیں ماشاءاللہ, مجمع ہے, بیٹھا ہوا ہے. آج کل کا دیکھیں زمانہ جو ہے وہ پڑھنے والا دور ہے. آج آپ ماشاءاللہ انٹرنیٹ, یوٹیوب, سب چیزیں پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, ساری چیزیں پڑھتے ہیں. آپ کے پاس آپشن ہے, کتابیں فری میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں, پی ڈی ایف اویلیبل ہیں. اتنا تو مولا کا حق بنتا ہے کہ اگر کسی نے مولا کی تعریف کی اس کو پڑھ تو لے. تھوڑا تو ہمارا حق بنتا ہے نا کہ فلاں, اور کتابیں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں, ہر چیز ہو گئی ہے, چیزیں, وہ بھی ہمارا حق بنتا ہے ظالم. ہم دعویٰ کرتے ہیں ولایت کا, ہم یہ کرتے ہیں کہ یوں ہے, یہ ہے. بھئی خود کتنا پڑھا آپ نے, اور یہ پڑھنا آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے اپنے عقل اور شعور کے لیے ہے. آپ قیامت والے دن کھڑے تو ہوں مولا کی بارگاہ میں, مولا میں نے یہ پڑھا تھا آپ کے بارے میں, میں نے یہ زحمت کی آپ کے بارے میں. عزیزان محترم, جیسے بہرحال ابھی مولانا شبر صاحب نے کہا کہ وہ قبرستان کی جو زمین لی بہشت زہرا, وہ جو ہے وہ ماشاءاللہ زمین خرید لی ہے, پوری ہو گئی, جتنا بہرحال خریدنی تھی مومنین نے دیا, وہ پیسہ دیا, جو بھی دیا کنٹریبیوٹ کیا, اور اچھی بات ہے, آخرت کے لیے انسان تیار ہونا چاہیے. اب انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب تھوڑا سا اور اس کو کریں تاکہ لوگ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کچھ کرتے ورچہ کریں. تو عزیزان محترم, کس کا دل نہیں چاہتا حضرت علی سے ملاقات کرے؟ کہ ہے کوئی بولے کہ میں علی سے نہیں ملنا چاہتا, ملنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ تو کہاں ملیں گے؟ قبر میں. تو قبر خریدے نا پھر. یعنی آپ کو حضرت علی سے محبت نہیں ہے؟ مولانا یہ آپ نے ٹھیک ہے, عزیزان محترم, وہ جگہ جہاں پر امام علی سے ملاقات متوقع نہیں ہے, یقینی ہے. مومن یقین پہ ہے, ایمان ہے اس کو کہ مولا نے ملنا ہے. وہ دنیا کا پلاٹ آپ بنا لیتے ہیں, یہاں پہ تو یقین نہیں ہے کہ مولا آئیں گے نہیں آئیں گے. بہرحال ہمارے گھروں میں آتے ہیں کیونکہ ہم عزاداری کرتے ہیں, جشن کرتے ہیں, ہمیں یقین ہوتا ہے کہ مولا یہاں پہ بھی آتے ہیں. لیکن آپ کی جو ملاقات ہونی ہے وہ کہاں ہونی ہے؟ قبر میں ہونی ہے. تو پھر ابھی سے قبر کو تیار کریں, اگلی دفعہ میں آؤں تو ڈیولپ ہو چکا ہو انشاءاللہ. میں نے بھی ریکویسٹ کی ہے ایک آدھ پلاٹ میں بھی اپنا جو ہے وہاں پہ لے لوں انشاءاللہ. عزیزان محترم, میں بہرحال اسی سے آپ کے حسن سماعت سے, کہ میں نے پہلے واقعہ پڑھا ہے, اور بہرحال کیونکہ جشن ہے, ولادت ہے, 27 رجب تھا, یوم بعثت ہے, اور جشن کی رات ہوتی ہے. اور علامہ تقی جعفری کے بیٹے نے بھی, اور ان کی بہرحال دوسری کتابوں کے بھی اس واقعے کو نقل کیا کہ وہ جب پڑھتے تھے نجف کے حوضے میں, شدید گرمیاں تھیں, رات کو جشن رکھا, کہا کہ بھئی کچھ جشن ہونا چاہیے, طالب علم تھوڑے سے جو ہے وہ خوشحال ہو جائیں, جشن رکھا سب. تو وہاں پہ ایک شخص جو کام کرتا تھا, جو چائے پلاتا تھا, خادم تھا مدرسے کا, اس نے کہا تھوڑا سا مذاق ہو جائے, کچھ ایکٹیویٹی ہو جائے. تو اس زمانے میں اخبار میں ایک تصویر تھی, اس زمانے میں جو کوئی ہوں گی, خاتون ہوں گی, چاہے وہ آرٹسٹ ہو یا کچھ بھی ہو, اس کی تصویر تھی زمانے میں.
صدام کا دور ہے ظاہر، تو پردہ وردہ تو کوئی اتنا تھا نہیں، تو تصویر انہوں نے لی اور مذاق کہا کہ مذاق ہے یہ، صرف مذاق، کہ یہ تصویر جس کی ہے کیا اس سے ملنا چاہیں گے یا ایک ملاقات یا ایک نگاہ امیر المومنین چاہیں گے؟ اب برا بولا مذاق ہے، اور دیکھ وہ نہیں ہونا زیادہ، جسے بولتے بہت سے لوگ تقویٰ پرہیزگاری نہیں دی دیکھے نہیں میں تو بس تقویٰ کیسی، تو ان کا نہیں مذاق ہے، آپس کی بات ہے۔ سب نے تصویر دیکھی، تصویر کہتے ہیں تصویر تھی بھی ایسی، تو ہر کوئی کہتا ہاں چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی علامہ تقی جعفری کے پاس آئی تو ان کے بیٹے نے تو اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ بابا کو تصویر دھندلی ہو گئی، نظر نہیں آئی، اور بابا نے کہا کہ میں اپنی زندگی پوری دے دوں گا مگر ایک نگاہ امیر المومنین نہیں چھوڑوں گا۔ ایسا نہیں تھا کہ باقی لوگ علماء نہیں تھے، نہ بہرحال کوئی ہوتا ہے۔ یہ جیسے انہوں نے بولا سب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، جیسے ابھی دوست کچھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوں تو لوگ ایک کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، بہت شریف بن رہے ہیں، بہت اچھے بن رہے ہیں، ابھی وہ اٹھ کے اپنے حجرے میں چلے گئے، طبیعت خراب ہوئی ان کی، اور دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے، سر اپنے زانوں میں۔ اچانک سے کمرے میں دیکھا کہ ایک نور آیا، روشنی آئی، اور وہ روشنی اور نور مجسم ہوا، اور وہ ایک نگاہ امیر المومنین علامہ تقی جعفری کو مل گئی۔ کہا کہ وہ جیسے ہی نگاہ پڑی علامہ کی کیفیت ہی بدل گئی۔ آپ سوچیں صرف حضرت علی کے نام سے انسان ایک عجیب کیفیت میں آ جاتا ہے، نعرہ انسان کو کہاں لے جاتا ہے، مولا کا نام لو چہرے پر رونق آ جاتی ہے، نگاہ پڑ جائے اگر اس پر تو کیا کیفیت ہوگی۔ علامہ کی حالت، یعنی جب باہر نکلے تو کہتے ہیں کہ ان کا ایسی حالت، جب ان کے استاد نے دیکھا پہچان گئے، وہ کہا کہ اپنے استاد سے کہ آئندہ ایسا مذاق نہیں کرنا، کیونکہ ہر کسی میں طاقت نہیں امتحان کو برداشت کرنے کی، اور یہ تقی جعفری امتحان کو برداشت کر لایا۔ اور آج بھی عزیزان محترم علامہ تقی جعفری کو انتقال ہوئے عرصہ ہو گیا، مشہد مقدس میں مولا کے قدموں میں دفن ہے۔ آج بھی ان کی جو کتابیں، جو ان کا شرح نہج البلاغہ جو پورا نہیں کر پائے اپنی زندگی میں، مولوی جتنی کتابیں، آج بھی جب میں ان کی کتاب کھولتا ہوں، حالانکہ مجھے بہت عرصہ ہو گیا، میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، طالب علم ہوں، لیکن ایسا نہیں کہ مجھے زبان نہیں آتی، زبان آتی ہے، لیکن مطالب اتنے اوپر ہیں کہ ابھی تک ایک صفحہ پڑھو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میرا علم نہیں ہے۔ یعنی اتنا مولا نے عطا کیا، ایک نگاہ امیر المومنین۔ خب ہم کیوں نہیں اپنی زندگی کو ایک نگاہ امیر المومنین کی طرف بڑھاتے؟ کیسے بڑھائیں؟ جوان بیٹھے ہوئے عزیزان محترم، آج کل گناہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ آج آپ انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئے، آپ بھی اپنے آپ سے کہیں کہ میں مولا نہیں دیکھوں گا، مجھے ایک نگاہ امیر المومنین چاہیے، کیوں نہیں ملے گی آپ کو؟ آپ امتحان تو کریں، کوشش تو کریں عزیزان محترم۔ یہ ہے ولایت۔ ولایت اگر دن اچھا نہ کرے وہ ولایت نہیں۔ مولا خود فرماتے ہیں اگر تمہارا آج کل سے بہتر نہیں تم خسارے میں ہو، خسارے کے اندر ہو۔ امام نے جو عزیزان محترم کچھ صفات بتائیں، امام کا خطبہ جو خطبہ حمام جو متقین کی صفات بیان کر رہا ہے، بہرحال اس کو پڑھنا چاہیے۔ وہ حمام، یہ جس کا نام حمام تھا اس لیے خطبے کا نام حمام ہے، صفات جو مولا نے بتائیں وہ برداشت نہیں کر پایا، کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ امام جب متقین کی صفات بیان کر رہے تھے اس کا انتقال، حتیٰ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو نجف اشرف میں وادی السلام میں دفن ان کا مرقد ہے، توحید کا پہاڑ جنہیں کہا جاتا ہے، جب وہ نجف میں شروع میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طالب علم آ رہا ہے اور ایسا جا رہا ہے جیسے اپاہج ہے۔ اچانک سے اس کو دیکھا، اور وہاں پہ جو لوگ روڈوں میں چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ نجف میں روڈوں میں جو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں بیٹھا ہوتا، تو اس سے آیت اللہ قاضی نے کہا کہ اس کو میں نے چند دن پہلے دیکھا تھا، یہ تو صحیح تھا، یعنی صحیح تھا، اس کی ٹانگیں وانگیں بالکل صحیح تھی، مگر یہ بھی کیسے کیوں چل رہا ہے؟ تو وہ جو سڑکوں پہ نجف میں چیزیں بیچ رہا ہے، اس نے خطبہ حمام کی عبارت پڑھی، یہ ہے نجف کہ جس کی فضا میں علم ہے، یعنی روڈ پہ بیچنے والا خطبہ متقین کی عبارتیں پڑھ رہا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ کہا یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں، یعنی متقی بنتے ہیں۔ کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا ملا کلی حسین ہمدانی کے درس سے،
کس کی وجہ سے؟ کہا کہ وہاں سے جب درد سے کوئی نکلتا ہے اس کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، درد ایسا ہے۔ درد کس کا ہے؟ نجف کا والی درد۔ خود ملا حسین کلی ہمدانی کہتے ہیں جب میں زیارت پہ جاتا تھا مولا کی تو، اور جب واپس آتا تھا ابا اڑ کے آتا تھا، کیوں؟ کہ مولا کی زیارت میری باطنی آنکھ کھول دیتی تھی، صرف زیارت۔ اچھا، مقدر سردبیلی کو عالم دین نے خواب میں دیکھا، امام کے صحن میں باہر نکل رہے ہیں، نور ٹپک رہا ہے۔ کہا مقدر سردبیلی وہ کہ جن سے امام زمانہ کی کتنی ملاقاتیں ہیں، خط ہیں امام زمانہ کے، امام زمانہ ساتھ بیٹھے ہوئے مقدر سردبیلی کے سواری میں اور تعریفیں پوچھ رہے ہیں، سنا مقدر سردبیلی بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ نہیں، عام سا آدمی ہے۔ اس مقام پر مقدر سردبیلی وضو کے لیے تہجد کی نماز کے لیے کنویں میں بالٹی ڈالتا ہے، ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں۔ کہا پروردگار مجھے پانی چاہیے، ہیرے جواہرات نہیں چاہیے۔ وہ مقدر سردبیلی جب دیکھا کہ نور بدن سے ٹپک رہا ہے، عالم نے پوچھا یہ سب کہاں سے ملا؟ امام علی کی زری کی طرف اشارہ کیا، سب ادھر سے ملتا ہے، بابل۔ بابل میں ہم نے کتنا علم لیا ظالموں، امام اللہم صلی علی محمد وہ ساری چیزیں جانے محترم وہ تبھی ملیں گی جب آپ مانگیں گے، آپ گڑ گڑائیں گے ان کے، آپ ان کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جانے محترم معاملہ صرف دنیا کا نہیں ہے کہ آپ بولے دنیا کے معاملات ہے، نہ جانے محترم قسیم النار فی الجنہ، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا، جس کے اعمال میزان ہیں تمام ایمان والوں کے۔ خوب یہ تو ہم تعصب کے اندر عجیب طرف چلے گئے ہیں، جانے محترم تعصب کے اندر ہے نا، ایک فرقہ یوں کرتا ہے، ایک فرقہ یوں کرتا ہے، ایک کم کرتا ہے، ایک کم کرتا ہے، ہم اسی اس میں لگے ہوئے ہیں، ہماری انرجی ضائع ہو رہی ہے، ہم امام کو درک نہیں کر پا رہے، نہ ان کی تعلیمات کو درک کر پا رہے ہیں، نہ ان کی تعلیمات کو معاشرے کو دے رہے ہیں۔ آپ منقبتوں کے اشعار دیکھیں، منکر علی منکر یوں، بھائی تو ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک قدم اوپر آئیں۔ امام علی میں جاذبہ ہے، کیوں آپ امام علی سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں؟ یعنی جس کی صفت بیان کر، اس صفات بیان کر رہے ہیں اس کی۔ خود رسول خدا کے کلام میں، خود رسول خدا ہزاروں وقت نہیں ہے، میں خود رسول خدا کی کتنی حدیث مولا کائنات کے لیے، کتنی حدیثیں کہ آپ سے بڑا قاضی کوئی نہیں ہے۔ اس وقت میں امام کے لیے بات کی گئی ہے جب قضاوت کرنا سب سے مشکل کام تھا۔ آپ سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہے، کہ جب لوگ شجاع نہیں ہوتے تو خوف رکھتے تھے۔ رسول خدا اپنے بستر پہ سلا کے جا رہے ہیں، جانتے ہیں دشمن پوری پلاننگ کے ساتھ، سارے قبیلے، ایک قبیلہ قریش قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا، ڈرتے تھے یہ سب، ایک بنی ہاشم سے لڑیں گے، کیسے لڑیں گے؟ آ کر ورغلایا، ہر قبیلے سے ایک ایک فرد جمع کرو تاکہ پھر جب رسول پہ حملہ کرو، تاکہ تم اتنے قبیلوں سے کون سے ایک قبیلہ تم سے لڑے گا؟ اتنی پلاننگ، اتنی اسٹریٹجی کر سب کو جمع کیا، اور رسول خدا کے گھر کے اندر آئے، چادر کو ہٹایا تو دیکھا کون ہے؟ ولایت نبوت میں ضم ہوئی ہوئی ہے۔ اب اگر جان کا خوف ہوتا کہ بھائی مارا جاؤں گا، ہوتا ہے نا کہ مجھے کچھ اور سمجھ کے مار لیا، علی شجاعت اتنی تنا کافی ہے، جنگیں جتنی بھی جیتی مولا علی، مگر آپ دیکھیں کہ وہ علی اس مقام اور اس منزلت پر کہ جس کے لیے اصلا خود امام فرماتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، مگر کس نے پوچھا آسمان کا راستہ؟ کسی نے بھی نہیں پوچھا۔ آج ہم دنیا میں اسپیس اور ٹیلیسکوپ اور ہبل ٹیلیسکوپ، تو نیا ٹیلیسکوپ آیا ہوا ہے، ہم پتہ نہیں کس کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی اسپیس کا مطلب کیا؟ خلا، یعنی خالی ہے۔ مولا کائنات کی اپنے جملے ہیں، کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ امام کے قول ہے کہ گائے کی کھال کے برابر بھی کائنات میں جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر ملائکہ تسبیح اور تمجید نہ کر رہا ہو۔ There is no space، سب فل ہے، ہر چیز بھری ہوئی ہے، یعنی اتنے ملائکہ ہیں، مگر پھر بھی پروردگار نے انسان کو خلیفہ بنایا۔ کیوں؟
کہا کہ اس کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک بدی کی طرف، ایک خیر کی طرف. اس خیر اور بدی کی جو کشش ہے اس کو تعادل کرنے کے لیے خدا نے ولایت کو بھیجا. ہم بغیر امام کے نہیں پہنچ سکتے خدا تک. زیارت جامع کبیرہ مستند زیارت، مستند الفاظ ہیں 10ویں امام سے. امام خود فرماتے ہیں کہ ہم باب اللہ ہیں، اللہ کی طرف جانے کا دروازہ ہے. نہیں جا سکتے خدا تک. یہ نہیں کہ خدا محتاج ہے، خدا نخواستہ، نہ. کیسے اجزاء محترم، بہرحال مسئلہ تھوڑا سا فلسفی ہے لیکن بہرحال سمجھنے کی بات ہے. مثال کے طور پر ایک چشمہ، ایک دریا پہاڑ کی چونٹی سے پھوٹا ہے. چشمہ آیا اور وہ اپنے رستے بناتا ہوا آ رہا ہے جہاں تک اس نے جانا ہے. اب جس راستے سے آ رہا ہے وہ راستہ کیا ہے؟ حقیقت ہے نا. اصل حقیقت وہ چشمہ ہے. راستہ اس کو جہد دے رہا ہے، راستہ اس کو شکل دے رہا ہے، راستہ اس کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے. جس کو پینا ہے، جس کو وضو کرنا ہے، کسی کو کچھ بھی کرنا ہے، یعنی اس سے استفادہ کرنا ہے. خدا نور ہے، اہل بیت اس نور کو پہنچانے کا وسیلہ ہے. خود کچھ نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، وہ ہے سب کچھ. اصل وہ ہے. ہم پہنچانے کے لیے اب خدا کی مرضی ہے اس راستے کو کیسے بنائے. 14 راستے بناتا ہے، کبھی 5 بناتا ہے، کبھی کچھ نہیں آتا. خدا کی مرضی ہے، خود نہیں ہے، وہ ہے. لیکن بہرحال راستہ ہے. راستے سے تم ڈائریکٹ چشمے تک نہیں پہنچ سکتے، تمہیں اسی راستے سے پانی کو استفادہ کرنا ہے. عزیزان کو سمجھنے کی کوشش کریں، امام کو سمجھے، امامت کو سمجھے. بغیر امام کے ہم اس پیچیدہ نظام سے جو شیطان نے بنایا ہوا ہے ہم جیت نہیں سکتے. ہمیں امام کی ضرورت ہے، اور امام تک جانے کے لیے ہمیں اپنے ایمانوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان محترم، اس طرف آئیں. امام جب صفات بتاتے ہیں، قرآن کی سورہ مومنون بھی جو ہے وہ کئی صفات جو ہے وہ مومنین کی بتاتی ہے. امام جملہ فرماتے ہیں، امام کہتے ہیں جو مومن ہے وہ اس کا چہرہ خوش ہے لیکن اس کا قلب محزون ہے. امام نے صفت بتائی ہے، یعنی اس کا چہرے پر خوشی ہوتی ہے لیکن اس کے قلب میں حزن پایا جاتا ہے. یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی اس کا چہرہ حشاش بشاش ہے. حزن کس سے؟ حزن اس کا خدا اپنے متعال کے لیے ہے. جب قرآن کی آیت بھی یہ کہتی ہے کہ جب اس کو کچھ ملتا ہے تو وہ بہت خوش نہیں ہوتا، اور جب اسے کوئی چھین لی جاتی تو بہت زیادہ افسوس نہیں کرتا. لیکن چہرے پر خندے میں مسکراہٹ ہے اس کی. کیونکہ آپ کو پتا ہے ولادت ہے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. امام کی ولادت روزے پدر یعنی فادرز ڈے منائی جاتی ہے. باپ کیا ہے؟ باپ جتنے بھی اپنے اندر چیزوں کو رکھ لے اپنی اولاد سے مسکرا کے ملتا ہے. اگر کچھ کر نہیں سکتا بولتا نہیں ہے، بولتا ہے ہاں ہو جائے گا، کر لیں گے. صفات ہے، مومن کی صفت ہے یہ کہ جتنی تمہاری پریشانی ہے باہر رکھ کے آؤ، جب گھر آؤ تمہارے چہرہ حشاش بشاش ہونا چاہیے. یہ صفت ہے عزیزان. امام یہ صفت مومن کو دے رہے ہیں. خدا آپ امام کو دیکھیں. امام رات کو امام کی عبادت کیسی ہے؟ نوف ابن بقالی، نعمان، جتنے امام کے صحابی جنہوں نے امام کے ساتھ وقت گزارے، کہتے ہیں کہ ہم جب شب میں امام کو دیکھتے تھے، سحر میں امام ایسے دیواروں کو پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں جاتے تھے جیسے کوئی ایک عاشق اپنے معشوق کی طرف جا رہا ہے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہوا. سجدے میں اتنا تڑپنا، اتنا گریا، بے ہوش ہو جانا. کیا چیز ہے؟ آخر توحید کیا ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے اور ائمہ کو سمجھ میں آئے؟ کیوں مولا جو ہے وہ منع، خدا ہم سب کو جو ہے وہ کوفہ کی زیارت نصیب فرمائے. مسجد کوفہ آپ جائیں، مسجد کوفہ میں اعمال ہیں. اعمال کے اندر مناجات امیر المومنین ایک عمل ہے کہ آپ کوئی مناجات وہاں پڑھنی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ وہاں پڑھیں، آپ یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں.
اس مناجات میں آپ امام کی مناجات تو دیکھیں، امام کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تجھ سے اس دن کا سوال کرتا ہوں جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے۔ جو قلب سالم قلب لے کر آئے گا اس کے علاوہ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ تو ہم پوری زندگی میں امام کی اس قول پر عمل کر رہے ہیں، ہم اپنے قلب کو سالم کر رہے ہیں۔ قلب سالم کا مطلب ڈاکٹر والا نہیں ہے کہ کولیسٹرول نہ ہو، اس میں جو ہے وہ کنجیشن نہ ہو، نہ، باطن پاک ہو، شفاف ہو، انسان دیکھے تو اسے نظر آئے، اتنا صاف ہو کہ اگر اس سے کسی کی غیبت ہو جائے تو اسے رات کو نیند نہ آئے، اتنا صاف ہو کہ اگر اس کی نگاہ نامحرم پہ اٹھے تو اسے بے چینی ہونا شروع ہو جائے، اتنا قلب صاف ہو کہ وقت نماز ہو تو اس کے وجود میں بے چینی ہو، خدا بلا رہا ہے۔ قلب سالم یہی ہے، اسی کو قلب سالم کہتے ہیں۔ جانے خود کیا ہم اس طرح بڑھ رہے ہیں۔ امام دوسری صفت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خود جو مومن ہے اس کا سینہ یعنی شرح صدر ہونا چاہیے، یعنی گشادہ ہونا چاہیے، یعنی دل اس کا بڑا ہونا چاہیے۔ خوب آپ مولا کائنات کو دیکھیں، مشہور واقعہ، ایک شخص نے اپنی کنیز کو بھیجا کھجور لینے، کھجور لے کے گئی، واپس آئی تو مالک نے بولا کہ یہ کھجور ٹھیک نہیں ہے، اس نے واپس نہیں لی، تو وہ کنیز کھڑی تھی رو رہی ہے، امام گزرے، کہا کیا ہوا؟ کہا میں جاؤں گی، میرے مولا مجھے قبول نہیں کریں گے۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ امام گئے تو سامنے والے شخص نے اپنی کنیز کو تو انکار کیا، امام کو بھی دھکا سا دیا، برابر میں لوگ کھڑے ہیں، سوچ پتا نہیں کہ علی ابن ابی طالب کہ جو انگلیوں سے خیبر اکھاڑ دے اس کو ایسا کر رہا ہے، لیکن شرح صدر کہا کہ میں تم سے گزشت کر لوں گا اگر تم اپنی اصلاح کر لو۔ جو گیا امام کے معافی مانگنے لگ گیا، ہاتھ چومنے لگ گیا، علی سے کہتے ہیں۔ یہاں تو ذرا سا کوئی ہم یوں کہہ رہے ہم اس کے خاندان تک چلے جاتے، شرح صدر تو نہیں، شرح صدر اس کو کہتے۔ فیس بک پہ آپ نے کوئی پوسٹ ڈالی، کسی نے کمنٹ ڈالا، آپ اس کے پیچھے پڑ گئے، شرح صدر، محبت پیدا کرے ظالم۔ جاذبہ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب جاذبہ علی اور دافع علی، یہ چھوٹی سی کتاب ہے، جوانوں کو پڑھنی چاہیے۔ یعنی کون سی چیز ہے جو حضرت علی جذب کرتے ہیں، کون سی چیز اس کو حضرت علی ریبیل کرتے ہیں۔ حضرت علی نے سب کو جذب نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ حق ہے، باطل کو جذب نہیں کرے گا، شر کو جذب علی دور کر دے گا۔ فضیلت ہے، نہیں سب کے ساتھ چلو، سب کے ساتھ چلو، کیسے چلیں سب کے ساتھ؟ ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، اس تک تو چل سکتے ہیں، اس کے علاوہ تھوڑی چل سکتے ہیں سب کے ساتھ۔ ہمارے لیے معیار امام ہے، ہم خود نہیں ہیں ایک دوسرے کے لیے معیار۔ یہ نہیں مولانا صاحب ان کو بھی ساتھ رکھنا ہے، ان کو بھی ساتھ رکھنا ہے، خوب پھر تو ساتھ رکھو، پھر ساتھ، پھر جب امام آئیں گے تو کیا کرو گے؟ ریڈ لائن ہونی چاہیے، ایسا نہیں محترم، خوب اس طرف بڑھے۔ امام ان صفات کو عزیزان محترم بیان کر رہے ہیں، اور یہ صفات اگر مومن کے اندر نہیں ہے، کس طرح وہ امام کی اس ولایت کو، امامت کو ایکسپٹ کرے گا؟ دیکھیں لوگوں نے کتنی زحمتیں کی ہیں ظالم، ہم نے کوئی زحمت نہیں کی، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ آپ جو ہے وہ علامہ امینی، یہ جنہوں نے 30 سال میں ایک کتاب لکھی الغدیر، مولا کی ساری فضیلتوں کو، اشعار کو، جس نے جو لکھے تھے جمع کیا، 30 سال میں ایک کتاب لکھی، چند جلد ہے اس کی، البتہ ہم نے اس کو دیکھا، ہم نے اس کو کھولا، ہم نے اس کو پڑھا، تو پھر ہم نے امامت کے لیے کیا کیا آج تک؟ خدا نہ خواستہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب اللہ کچھ نہیں کیا، نہ، ایک مطلب سوچ، آج جس دور میں جانے محترم، بس میں گفتگو کو سمیٹوں گا کہ ایک آ گیا ہے اور وہ بھی ہم سب کا منتظر ہے، کیونکہ ہم سب منتظر ہیں، وہ بھی ہمارا منتظر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جس دور میں ہیں نا، یہ دور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں لائیو جا رہا ہوگا کہاں دنیا میں، وہ کہیں بیٹھا ہوا ہوگا، ہمیں سن رہا ہے، وہ کیسے سن رہا ہے؟ میں تو نہیں جا رہا وہاں بیٹھا ہوا،
آواز بھی جا رہی ہے، تصویر بھی جا رہی ہے، سب جا رہا ہے. کیسے جا رہا ہے؟ انسان ترقی کر گیا ہے. انسان جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ کیمرے کی پکچر کو ڈی کوڈ ان کوڈ فوراً جو ہے اس کو کوڈنگ کرتا ہے، موبائل ڈیٹا کے ذریعے سے پیکٹ بنتا ہے، پیکٹ ہواؤں میں جاتا ہے، بی ٹی ایس سے ٹکرائے گا، بی ٹی ایس سسٹم میں جائے گا، اور ملی سیکنڈ کے ڈیلے کے ساتھ امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص بھی دیکھ رہا ہے. وہ انسان ترقی کر گیا. اب ہم اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. اب ہم جس دور میں جا رہے ہیں وہ میٹا ورڈز ہے، میٹا یونیورس ہے. یعنی اب سب ورچوئل ہو رہا ہے. اب آپ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے کہیں اور ہوں گے، شاید ہوں گے یہیں، لیکن کچھ اور ہے. ٹیلی پورٹ ہو جائیں گے. انرجی پتہ نہیں کہاں انسان جا رہا ہے. اس پوری پرواز میں جو انسان جا رہا ہے، ہم ولایت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نظام امامت کو میٹا ورس پہ کیسے حاکم کریں گے؟ میٹا ورس بحریہ کے پلاٹ نہیں ہے جانے محترم کہ آپ بولیں کہ میں یوں خرید لوں وہ خرید لے. میٹا ورس پہ 300 آئیلینڈ بک چکے ہیں. $8 ٹریلین کا بزنس میٹا ورس پہ. کہاں ہے؟ زمین پہ نہیں ہے کوئی بھی چیز، سب ہوا میں فضا میں پیکٹس بنے ہوئے ہیں. مقابلہ کریں گے. امام کو ان سے مقابلہ کرنا ہے نا، آگے روبوٹ سے مقابلہ کرنا ہے، مشین سے مقابلہ کرنا ہے. ہم امام زمانہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی جیسے جرن صاحب نے بولا کہ ذرا ہمارے یہاں فقدان ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، ہمارے یونیورسٹیز نہیں ہے، ہم اکوپڈ نہیں ہیں. اصل میں ہم سوچ ہی نہیں رہے اس طرف. ہمارا ممبر پہ پوری طاقت ایک دوسرے کو کھینچنا. ایک نے یہ بول دیا، دوسرے نے یہ بول دیا، تیسرے نے یہ بول دیا، چوتھے نے. ہم نے دین کو مذاق بنا لیا ہے محترم. اس لیے امام علی آئے تھے کہ فلانے نے یوں کر دیا تو ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں، فلانے نے یوں کہہ دیا ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں. دین نہیں رہا یہ. دین پرچار ولایت اور امامت ہے. اللہ نے آخری نبی کو بھیجا، دین کو کامل کر دیا. یوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا ہے، ولایت آ گئی. اب اس دین کو تبیین کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے. وہ کس کا قصور ہے اگر نہیں پہنچ رہا؟ میرا قصور ہے. آج اگر دوسری قوموں کے اندر اسلام نہیں پہنچا، میرا قصور ہے. ذہن محترم، ہم مسلمان دستے گریباں ہیں ایک دوسرے کے. سنی شیعہ سے لڑ رہا ہے، شیعہ سے لڑ رہا ہے، دیوبندی جو ہے وہ سلفی سے لڑ رہا ہے، سلفی جو ہے وہ اہل حدیث سے لڑ رہا ہے، کوئی بریلوی سے لڑ رہا ہے. ہم ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں. ہم اس رسول کی امت ہے جو رحمت للعالمین ہے، جس کی رحمت ہے پورے عالمین پر. ہم اس کی امت ہے. اور یہاں ہم لوگوں کو مار دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، جس کا جرم بھی واضح نہیں ہوتا. یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کیونکہ جہاں سے عقل اور شعور جانا چاہیے تھا وہاں سے عقل شعور نہیں جا رہا. وہاں سے بس جھکتے ہیں اور ایک دوسرے کو تنقید اور انتقاد، اور لوگ نیچے بیٹھے ہیں ان کا وقت ضائع. عزیزان محترم، حکمت مولا کائنات مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے. جو وہ ارادہ کرتا ہے وہی اس کی قیمت ہے. اگر آج ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم یونیورسٹی بنا سکتے ہیں، ہم انسٹیٹیوشن بنا سکتے ہیں، ہماری قیمت ہے یہ. اگر ہم یہ چاہ سکتے ہیں آج ہم اتنا بڑا نیٹ ورک بنائیں گے جو ہمارے وقت کے امام کے لیے کام آئے گا، یہ ہماری قیمت ہے. اگر آج ہم جو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم آسمان پہ پرواز کر سکتے ہیں، ہماری قیمت یہی ہے. انسان اپنے ارادوں سے اپنی قیمت کو حاصل کرتا ہے. آئیں عہد کریں کہ کم از کم اگلے سال 13 رجب سے پہلے کچھ خطبے نہج البلاغہ کے پڑھیں، کچھ حکمتیں نہج البلاغہ کی پڑھیں. آپ یقین کریں آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ جیسے مولا آج کے دور میں آپ سے خطاب کر رہے ہیں. یہ کمال ہے کلام امیر میں، کمال ہے. لیکن بس اس کو یہی کہ ہم بھیجیں. سوشل میڈیا ہے جانے محترم، ایک حدیث پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کتنے اسٹیٹس تو پڑھتے رہتے ہیں صبح شام. واٹس ایپ میں لوگوں کے اسٹیٹس بھی دیکھتے رہتے ہیں، اچھا اس نے یہ ڈالا، اس نے وہ ڈالا. لیکن دل کا اسٹیٹس مولا کے آگے حاضر کرنے کا وقت نہیں آتا. مولا بھی تو دیکھتے ہوں گے نا ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، کیا ہوتا ہوگا دنیا میں. جبکہ خود ہم جس کو امام مانتے ہیں
اس نے دنیا کو 3 دفعہ طلاق دی ہے، اور ہم اسی دنیا کے پیچھے 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 پیچھے. نہیں ہو سکتا، دنیا جمع نہیں ہو سکتی. امام کے جملے اذان محترم، بہرحال میں نے آپ کے جشن کو حزن میں بدل دیا، لیکن یہ حزن جمال والا ہے، یہ حزن ایسا نہیں ہے. آپ امیر جملے دیکھیں نا، اپنے آخری وقت میں میرا مولا کیا کہہ رہا ہے، بیٹی کیا کبھی علی نے 2 چیزوں کو دسترخوان میں کھایا؟ اللہ اکبر، ہمارے کھانے ضائع ہو جاتے. امام کی صفت راحت کو، یتیموں کو، غریبوں کو کھانا دینا چاہتا، خود دے. کیا اس پہ کبھی ہم نے زندگی میں عمل کیا؟ امام کی ولادت ہے نا، آپ کھانے اپنے پیکٹ بنائیں، نکلے سڑکوں پہ روڈوں پہ، غریب فقراء بیٹھے ہوئے ہیں، دیں. سنت امیر پہ عمل کریں. یہ پریکٹیکل ظہور ہے نا. اس کو نہیں پتا کون ہے، وہ پوچھے گا کیا ہے، بولا وہ میرے گھر پہ خوشی ہے آج، میں تمہیں اس خوشی میں کھانا کھلاؤں. وہ بھی تو آ جائے گا، بولے یار اس کی خوشیاں ہوتی رہے. امام کی خوشی کا اظہار ایسے کریں. روزے پدر ہے، یعنی فادرز ڈے ہے 13 رجب. بچوں کو چاہیے باپ کے لیے کچھ کرے. وہ باپ جس نے اتنی زحمت کی آپ کے لیے، امام کے صدقے میں اس باپ کو ایک پھول دے دیں، اس کو کوئی گفٹ دے دے. میری چھوٹی سی بچی ہے 6 سال کی، ابھی اس نے مجھے فون کیا کہ بابا میں نے آپ کے لیے کارڈ بنایا ہے، کارڈ. تو میں نے کہا بیٹا وہ تصویر بھیج دو. کہتے نہیں میں ویڈیو میں دکھاؤں گی آپ کو. خوب کیا ہے، کیوں وہ یہ مجھ سے محبت کر رہی ہے؟ اسے پتا ہے کہ میرے مولا کی ولادت میں مجھے اپنے بابا کو کچھ دینا ہے. یہ نسبتیں، یہی تو کمال ہے نسبتیں. ہم فادرز ڈے، دنیا والا فادرز ڈے تھوڑی مناتے ہیں. ہم تو جب ہمارے اصلی، خود رسول خدا کی حدیث ہے کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں، وہ فادرز ڈے ہے. خوب اس کو آپ دیں تو آپ کو پتہ لگے گا ہاں واقعی نا آپ امام. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جانے محترم، آپ سے بڑی چیزیں کوئی بھی نہیں مانگ رہا. آپ اس پہ کریں گے تو پھر آپ جائیں گے ہاں پھر یہ اس نے اب ولایت کو قبول کیا ہے. عزیزان محترم، وہ علی کہ جس کی سجدے اور جس کی عبادتیں ایسی ہوں کہ تیر اس وقت نکالے جائیں کہ جب عبادت اس مقام پر ہے کہ جہاں بدن کوئی معنی نہیں رکھتا. تو اس کے ماننے والوں کے بھی تو کوئی نہ کوئی سجدے ایسے ہونے چاہیے نا زندگی میں، کوئی نہ کوئی عبادت ایسی ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی حزن اس کے اندر ہونا چاہیے. عزیزان محترم کچھ تو ہو. وہ انشاءاللہ وہاں جائیں اور علامہ امینی کی طرح خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے، لوگ صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، مولا کائنات ان کو جام کوثر جو ہے وہ پلا رہے ہیں. کہہ رہے جیسے ہی میرے بابا کی باری آئی، وہ ظرف جو برتن تھا وہ امام نے ہٹایا اور ہاتھوں میں کوثر کو لیا اور کہا کہ یہ لو امینی، تم نے زندگی میں ہمارے نام کو روشن کیا، ہم یہاں تمہارے چہرے کو روشن کریں. یہ ہے نا کمال کہ وہاں امام ہمیں اس طرح عزیزان محترم لے تو ہے، پھر وجد بھی ہے، پھر سب کچھ ہے. وہ کمال ہے. بہرحال اسی دعا کے ساتھ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار تجھے واسطہ مولا کائنات کا، تجھے واسطہ اس انسان کامل کا، تجھے واسطہ اس کا کہ جس کی صدا معراج میں جو ہے وہ رسول خدا کے کانوں میں ٹکرائی. پروردگار اس کے صدقے میں حاضرین جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما. مسلمان شیعان حیدر کرار جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. خاص طور پہ پاکستان کے اندر کہ مسلمانوں کو آپس میں متحد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا. پروردگار جو ہدایت کے قابل ہے انہیں ہدایت عطا فرما، جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا. ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ بہرحال قوم کی خدمت کر سکیں. پروردگار ہمیں دنیا کے تمام شر فتنوں سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. مسلمان جہاں جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑیں انہیں کامیابی عطا فرما. پروردگار
ہمارے گھروں کو اس قابل فرما کہ ہمارا امام ہمارے گھروں سے راضی ہو، قرآن نہج و بلاغہ کی تلاوتوں سے ہمارے گھر کو منور فرما، ہمارے مرحومین کی قبروں کو اہل بیت کے نور سے منور فرما، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں بھی قیامت والے دن مولا کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ، صلوات بیت محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی